والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے کہ اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی کہ جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج بڑی رات ہے، 27ویں شب ہے، اور ایک خصوصی ٹرانسمیشن کا آج رات سلسلہ بھی ہوگا، اور کئی مساجد میں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ آج ختم قرآن کا سلسلہ ہے۔ جی ہاں، تراویح کے بعد ختم قرآن کا سلسلہ ہوگا، اور اس ختم قرآن کے بعد انشاءاللہ قبلہ نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے، وہ بھی مدنی چینل پر براہ راست جائے گا، اور جو عالمی مدنی مرکز کی تراویح کی جو آخری چند رکعات ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم براہ راست دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اکبر بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ 4 رکعت جو ہے، 4 رکعت آخری کی جو 4 رکعت، ہر سال کا یہ ہے طریقہ کار الحمدللہ کہ مدنی چینل پر جو یہاں ختم قرآن ہوتا ہے 27ویں میں، اس میں آخر میں جو ہے نا وہ 4 رکعتیں یہ الحمدللہ لائیو براہ راست دکھاتے ہیں۔ تو بیسیکلی ابھی یوں میں اور رضا بھائی ہیں یہاں پر، لیکن یہ آپ کا مدنی چینل سلسلہ نہیں ہے، یہ چونکہ 27ویں کے خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور ابھی چونکہ ہم نے براہ راست سلسلہ دکھانا ہے تراویح وغیرہ کا، تو اس وجہ سے میں اور رضا بھائی آئے ہیں۔ رضا بھائی تو غالباً شاید رمضان شریف میں تیسری دفعہ آپ کو جو ہے وہ براہ راست سلسلے میں جو ہے وہ آنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ہمارا ذہن یہ تھا کہ آج بچوں کا رمضان سلسلہ جو ہے وہ بھی ہم نے یوں سمجھے کینسل کیا ہے۔ ہو گیا جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ 10:15 10:05 10:10 کے قریب جو ہے وہ تراویح ہو جائے گی، تو وہ بیچ میں کٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ سوچا تھا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہمارے عید کی ٹرانسمیشن کے مختلف سلسلوں کے جو تشہیری مدنی گلدستے ہیں، پروموز جو ہیں، وہ ہم اس کے اندر دکھائیں گے۔ تو یہ کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنے تشہیری مدنی گلدستوں کا۔ جس سے پہلے اکبر بھائی عید کے سلسلے جو تیار ہو رہے تھے، جب ہماری کچھ نشستیں مدنی مشورے نگران شورا کے ساتھ ہو رہی تھیں، تو اس کا اگر کچھ مختصراً اگر آپ احوال دیں، کب ہوا تھا؟ کیا یہ رمضان میں ہوئے تھے؟ یعنی میں یوں عرض کروں کہ ایک تو ہے کہ رمضان کی ہم نے مدنی چینل کو دکھایا تھا کہ نگران شورا رمضان کی تیاری کے حوالے سے مدنی، اچھا جو عید کی ٹرانسمیشن تھی یہ نگران شورا نے یوں سمجھیں کہ عید کی جو 3 یا 4 دن کے بعد ایک باڈی جو ہے نا، رمضان کے 3-4 دن کے بعد، جی رمضان کے بعد، تو الحمدللہ صبح ٹرانسمیشن کا مدنی مشورہ شروع کر دیا عید کے حوالے سے، اور سب کو اپنے اپنے کاموں پہ لگا دیا۔ جیسے ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ کڈس مدنی چینل کی پوری ایک ٹیم بنی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص شاید آپ نے بھی اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا ہمارے تشہیری مدنی گلدستوں اور ہماری جو شو ریل ہے کہ مدنی منوں کے اس دفعہ کافی سلسلے ہیں عید کی ٹرانسمیشن میں، اور بالکل الگ الگ ورائٹیز کے، تو وہ ہے، اور اس پر الحمدللہ عز و جل نگران شورا نے سب کو کام دیا، اور سب نے اپنے اپنے طور پر نگران شورا کی ریکارڈنگ اگر الگ ہوئی ہے، باپا کی الگ ہوئی ہے بچوں کے ساتھ، اسی طرح شہزاد حضور کی الگ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ باقی کچھ لائیو ہیں جو وہ اپنا مدنی منع کریں گے۔ نگران شورا کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا اکبر بھائی کو بھی، ہمارے دیگر مبلغین کو لبیک سلسلہ کرتے ہوئے کچھ کراس ٹاک نگران شورا کے ساتھ ہوئی ہے، مگر مدنی منوں کو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، جی ہاں عید پر نگران شورا کے ساتھ مدنی منع جس انداز سے ایک سلسلہ لے کر آ رہے ہیں، اور وہ کب آئے گا اور وہ کون سا سلسلہ ہے، آئیے پہلے آپ کو ہم وہ دکھا دیں اکبر بھائی۔ جی یعنی یہ نگران شورا کا وہ سلسلہ جو یعنی مدنی منوں کے ساتھ جو ریکارڈڈ ہے، جی تو وہ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح مدنی منع اور نگران شورا کی ایک سلسلہ ریکارڈ ہوا ہے۔ جی کیا آپ تیار ہیں نگران شورا سے ملنے کے لیے؟ جی ہاں۔ تو سب سے پہلے ہم نگران شورا کو کیا کہیں گے؟ عید مبارک، خیر مبارک۔ تو پہلے کون شروع کرے گا؟ پہلے انٹرو بولیں، اور انٹرو دینا آنر ہوگا یہ بھی۔ آپ بڑوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، نوجوانوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، بزرگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، آج مدنی منوں کے بھی مسئلے حل کرتے ہیں۔ کس کس کے بعد مسئلے ہیں؟ سب۔ تیکھا کھایا میٹھا کھایا؟ تیکھا۔ تیکھا کھایا۔ سوال تیکھا ہے میٹھا ہے؟ کیا مارنے سے ہم اچھے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے؟ آپ کے جانور سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔
बड़े बड़े जानवरों से तो वास्ता पड़ा ही नहीं है। निगरानी शुरा स्कूल्स में आजकल है ना बच्चों को डराया जा रहा है कि जिन भी होते हैं तो जिन से बच्चा डर जाता है। देखो बेटा, डरेगा बंदा किससे जो ना था। अभी इधर अगर मैं बोलूँ कि इधर लाल बेग है, नजर आएगा तो डरोगे कि यूं ही डर जाओगे? शेर शेर शेर, तो मैं बोलूंगा तो आप क्या शेर से डरोगे? भाई जिन किसी के सामने आया है, जिस चीज को देखा है नहीं है तो उसे डरे क्यों? निगरानी शुरा अपनी उम्र से ज्यादा बड़े बच्चों से दोस्ती करने का क्या मसला है? क्या हम अपनी मर्जी से दोस्त भी नहीं बना सकते? अम्मी अबू जब जिसकी दोस्ती का मना करे ना कि बेटा इससे दोस्ती खत्म नहीं करनी चाहिए, इसके साथ नहीं उठो नहीं बैठो, तो हमें अम्मी अबू की ही बात माननी चाहिए। वालिदैन मना करें तो हमें क्या करना है? माँ बाप की बात माननी है। ये देखो ये कितना आहिस्ता बोला है, माँ बाप की बात माननी है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह कितना प्यारा एक सिलसिला था कि जो निगारान शुरा के साथ मदनी मुन्ना कर रहे, कितनी प्यारी एक गुफ्तगू है और बच्चों के मसाइल भी हैं। असल में मैं आपको अर्ज करूं कि अगर आप इसका बैकग्राउंड देखेंगे ना इस सिलसिलों का, कि ये इसके पीछे जो मदनी मशवरे हुए, बेसिकली ये सिलसिला जो है ना ये बराह रास्त सिलसिला था, ठीक है। यानी जब इस हमने एफपीसी में जब इसको मुरतब किया था तो पहली ईद को ये शाम असर की नमाज के बाद 6 बजेगा, लेकिन फिर इस पर जो मदनी मशवरे हुए तो उसमें यही सोचा गया कि होस्टिंग हमने, आप देख रहे होंगे कि हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना अब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ जा रहे हैं, तो एक डर था कि बराह रास्त सिलसिले के अंदर हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस उनकी ना आ सके, तो इसलिए फिर इसको रिकॉर्डेड फॉर्म पर जो है लेकर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छा रिकॉर्डिंग हो गई है, तो ये आप देखेंगे। अच्छा, चूँकि अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तरावी भी जो है ना वो थोड़ी देर के अंदर आखिरी की 4 रकअतें होंगी। इसके अलावा निगरान शुरा भी इंशाअल्लाह निगरान शुरा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल भी जो है वो अपना मुख्तलिफ सिलसिले हैं ईद की 3 रातों में। अच्छा, पहले दिन निगरान शुरा जो खुसूसी सिलसिला फरमाते हैं मुख्तलिफ इस्लामी भाइयों के साथ, वो होगा इंशाअल्लाह। हाँ, वो यानी वो यूँ समझे कि यही हॉल होता है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल लोग अपने मुन्नों को मदनी मुन्नियों को लेकर आते हैं और हम निगरान शुरा सवालात के जवाबात पर तहाइफ जो है वो अपना तकसीम करते हैं। बहुत बेहतरीन सिलसिला। अगर एक इन शॉर्ट में अर्ज कर दूं, शोरील तो खैर एक माशाल्लाह चल रही है, अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो निगरान शुरा की जो प्रेजेंस है ओवरऑल अगर लाइव में देखा जाए तो तीनों दिन रात को है। बिल्कुल रात को है और फिर ये पहले दिन ये वाला जो शाम वाला, हाँ ये शाम क्यों एक स्पेशल निगरानी शुरा की 4 जगह पे प्रेजेंस है। जी जी बिल्कुल, और बल्कि चांद रात को भी है, मदनी मुज़ाकरे के बाद भी है, वो थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे क्या है। हाँ, लेकिन अभी पहली रात को जो निगरान शुरा का सिलसिला होगा, आइए उसका तशरीह मदनी गुलदस्ता देखते हैं। फिर बहार ईद है, अल्लाह का एहसान है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सिलसिले की है एक खास बात, इस सिलसिले में तशरीफ ला रहे हैं मुसलमान, ईद की क्या शान है। बड़ों और छोटों के लिए मालूमाती सिलसिले भी हैं। कुछ हमने सेगमेंट तरतीब दिए, तलाश कीजिए, रास्ता तलाश करना है। ईद है, अल्लाह का एहसान है। किताब के आगे मुसन्निफ का नाम लगाना है। सवालात भी करते रहेंगे, जवाबात भी देते रहेंगे, तोहफा मिलता रहेगा। जल्दी से बताना पड़ेगा, ठीक है। कलह खैबर किसने उखाड़ा था? सवाल का जवाब पता नहीं दे सकेंगी नहीं दे सकेंगी। आपके पीर साहब का नाम क्या है? अमीर हिकमत वाला दुरुस्त, बड़ा बख्शने वाला दुरुस्त। तरतीब दुरुस्त करके शेर को मुकम्मल करना है। हर शख्सियत आकर आपके सामने कोई इशारा करेगी, आपने दुरुस्त जवाब देना है। असले का सौदा है, फर्क तलाश करना है। नाम इन्होंने पूरा करना है। हुसैनी ऊंट, ये गलती हो गई है। एहतराम मुस्लिम वीरान चोर कहाँ से? गुलाम तारीख किस लिए हाजिर हुए हैं? जाने चूल्हा से तवालात करने थे, तो ये इससे पहले क्या कर रहे थे भाई? दौड़ से चुना दोबारा ने दौड़ा। अच्छा, हमारे यहाँ तबरुकात ही दिए जाते हैं। इनको झंडा भी तोहफे में, नाले पाक भी तोहफे में, सब चादर। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। नक्शे नाले पाक मेरे सुन्नत की इस्तेमाल में रही हुई तस्वीर भी लेकर आए। आपको देखकर इतना अच्छा लगेगा और जो यहाँ पर है उनको मिलेंगे, उनको खुशी का आलम क्या होगा। आशिकान रसूल अपने मदनी मुन्नों के साथ शिरकत की सआदत हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पहली ईद रात 9:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में इशा की जमात 9:15 बजे है।
اچھا ماشاءاللہ تیاریاں جاری ہیں. تیاریاں جاری ہیں الحمدللہ عز و جل. اچھا میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ تقریباً ہر سال کا ہمارا تجربہ ہے. ہم یہ سلسلہ نگران شورا کا جب اس کا تشریح مدنی گلدستہ چلاتے ہیں عید کی رات کو, تو مطلب یوں سمجھے کہ اتنا مطلب الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائی آتے ہیں کہ یوں سمجھے یہ ہمارا اسٹوڈیو ہمارے لیے ناکافی ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم دوسرے اسٹوڈیو میں بٹھاتے ہیں وہ بھی ناکافی ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ ہم نے ایک تو یہی عرض کرنی ہے کہ جو پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر جو ہے تاکہ آپ لوگوں کو آگے جگہ مل سکے, ورنہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے ہم دوسرا انتظام بھی کریں گے یہ دیگر اسٹوڈیوز میں یا نیچے جہاں آپ یہ سلسلہ دیکھ سکیں. لیکن یہ ہے کہ ہوتا یہ کہ لوگ نا دیر ہو جاتے ہیں, پہلے آئے گا وہ اسٹوڈیو میں آ جائے گا تو اس کو نگران شورا کی وہ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر تحفے ان کو بھی, اب ظاہری بات ہے کہ جن کو ہم نیچے کہیں بٹھا دیں گے تو ان کے لیے تحفے تو ان کے لیے بھی ہوں گے. تحفے بظاہر ان کو صرف سلسلہ ہی دکھا سکتے ہیں, نیچے پہنچانا اور پھر چونکہ کنورزیشن جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے. لیکن چلیں کوشش کریں گے فیضان مدینہ تو آئیں گے. ہاں فیضان, لیکن یہ ہے کہ جلدی آ جائیں نا, عشاء کی جماعت 9:15 بجے ہے نا, تو عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کر اس سلسلے میں آ جائیں. تو یہ الحمدللہ عز و جل. آپ کچھ سوال کر رہے تھے, آپ کے ذہن میں آ رہا تھا. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ جو اتنے پیارے سلسلے ہیں. اصل میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات بتا دوں کہ اس پورے سلسلے کی تیاری میں نے پچھلے سال ہوتے ہوئے دیکھی تھی, تو اکبر بھائی اور ان کی پوری ٹیم کی ماشاءاللہ اتنی زبردست اس میں کوششیں ہوتی ہیں, اور اس کے سیگمنٹ نئے سے نئے لانے کے حوالے سے اور نئے سے نئے کچھ ایکٹیویٹی کرنے ابھی بھی میں آپ کو عرض کروں رضا بھائی, یعنی یوں سمجھیں کہ رمضان تو ہم نے جس طرح سے گزارا ہے نگران شورا کے ساتھ, لیکن اصل جو ٹینشن جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اس سلسلے کی ہے. اور یوں سمجھیں کہ ہم اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر یا آخری 2 یا 3 دنوں میں ہم اس پہلی عید کی رات کی ٹرانسمیشن کی تیاری کرتے ہیں. کیونکہ نگران شورا کا ایک مزاج ہے, وہ کہتے ہیں کہ نیا لے کر آئیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, تاکہ لوگوں کو جتنی دلچسپی ہوگی. تو اسی لیے یہ تشریح مدنی گلدستے بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین اس عید کے دن ہمارے ساتھ رہیں, مدنی چینل پر رہیں, تاکہ دیگر گناہوں بھرے سلسلے وہ نہ دیکھیں. بالکل الحمدللہ ہمارے سامنے ابھی تیاری بھی ہو رہی ہے آخری کی 4 رکعتوں کی. ہاں تو اب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل عید الفطر کے مبارک ایام میں انشاءاللہ نگران شورا کے چند سلسلہ آپ نے دیکھے. قبلہ امیر اہل سنت کے بھی چند سلسلے ہیں جو ریکارڈ ہوئے ہیں, بہت انٹرسٹنگ ہے, بزرگوں کے ساتھ ہے, کچھ مدنی منوں کے ساتھ ہے. دیکھ رہے ہوں گے یہ الحمدللہ عز و جل ابھی تیاری کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ عز و جل امیر سنت کی آمد بھی ہے اور نگران شورا کی بھی ہے, اور یہ ختم قرآن کا سلسلہ ہوگا. تو جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ امیر سنت کا بزرگوں کے ساتھ ایک سلسلہ بہت پیارا سلسلہ ہے, بہت بہترین سلسلہ ریکارڈ ہوا ہے. آئیے اس کا تشریح مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. جی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. عید کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ جو عید الفطر ہے 1 دن کی عید ہوتی ہے, اور عید القربان جو ہوتی ہے وہ 7 دن کی ہوتی ہے. تو بکرے کی کرتے ہیں, مرغی کی بھی کر دیتے ہیں. کیا بھروسہ, جب 7 دن تک کرتے ہیں تو ککڑی بھی کاٹ ڈالیں. یہ ایک جانور ہے, 4 جانور کا حشرت اس میں ہے. ابھی سمجھ گیا بابا جان؟ ہم لوگ جنگل میں رہتا نہیں ہے. نہیں بالکل جنگل میں رہتا ہے. ہم لوگ جنگل میں نہیں رہتا نا. یہ ہے مینڈک ہے. یہ مینڈک ہے. مینڈک کیسے بولتا ہے؟ مینڈک کیسا کبھی بولا؟ مینڈک کو پتا چل جائے گا, پتہ نہیں کیا کر ڈالے گا. یہ ماما ہم جو پہنے کیا 2015 میں بیٹھ جاؤ یار, جو مانگنا ارے بیٹھو یار, بیٹھ جاؤ. دعا فرما دیجیے, یہ دانتوں کی خیرات مانگ رہا ہوں. میرا دانت آپ کو دے دیتا ہوں. 1 کلو اخروٹ میں کیا آپ کھائیے, دانت لے سکتا ہوں. یہ ابھی تک یہ پریشان ہے, ان کو برا لگا, دل آزاری گناہ, گلے مل جا. خان صاحب سے معافی ہو, خان صاحب کو بھی جانا تھا. میں آپ کو موقع دے کہ اتنا تکبر میں مت رہو. رحمت کی ایسا کیا تو ہمارے ساتھ پچھلے سال بھی کیا تھا. یا غوث پاک بابا جان کی بات یہ ہے کہ ہر وقت یہ نعرے لگاتے ہیں, نعرے ہر وقت کسی وقت
जो मांगना है। आपने हमें बूढ़ों को इज्जत बख्शी और बुलाया, इतनी खुशी हो रही है कि आपने हमें बुलाकर बूढ़े नहीं बल्कि जवान कर दिया। अच्छा रजा भाई, मैं ये अर्ज करूं कि असल में बेसिकली ये हुआ, ऐसा लग रहा है कि शायद ये ड्रामाटाइज है, ये ड्रामाटाइज नहीं है। हुआ ये था कि आबिद बापू इस सिलसिले की तैयारी कराते हैं हर दफ़ा जो है वो बूढ़े इस्लामी भाइयों को लेकर, तो उनको बापू ने बाकायदा समझाया था कि आपने बापा के सामने, चूंकि इतना वक्त नहीं होता, अब बूढ़े जो भी खड़े होते हैं वो अपने अपनी दास्तानें लेकर बयान करते हैं, तो उनको कहा था कि ज़्यादा आप गुफ्तगू ना कीजिएगा, यानी टू दी पॉइंट। लेकिन बूढ़े तो जो है वो अपना बूढ़े होते हैं, तो उन्होंने शुरू कर दिया, दास्तानें शुरू कर दी, तो वो फिर एक से दूसरा, दूसरे से माइक तीसरा, तो उसमें ये इस तरह की चीज़ हुई है, जिसके बाद अमील सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला भी करवाया। ये भी यूँ समझे कि सिलसिले की जो है वो अपना एक अच्छी हुस्न जो है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी निगरान शूरा तो तशरीफ़ ले आए थे वहाँ जहाँ तरावी का सिलसिला है, लेकिन अभी शायद हो सकता है कि कुछ देर हो। एक निगरान शूरा का सिलसिला है रज़ा भाई, दूसरी ईद को आता है ज़ाती तजर्बात, ये यूँ समझे गुज़िश्ता 3 सालों से चल रहा है, वो भी आउट क्लास सिलसिला, यानी उसका कोई फॉर्मेट बाकायदा नहीं है। कह लें कि उसमें द शाइनिंग स्टार्स, मतलब कहाँ निगरान शुरा माशाअल्लाह मुफ्ती कासिम साहब भी होते हैं और हमारे हाजी अब्दुल हबीब भाई भी होते हैं, और बहुत मतलब इतने ज़बरदस्त जहाँ परफॉर्मर्स होंगे। अभी ज़हन ये था कि उसको चलाया जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ अलविदाई जो है वो अपना कलाम चल रहा है, तो आइए उसके भी कुछ कलाम भी देख लेते हैं, मनाजिर भी देख लेते हैं, और जब तक तरावी वगैरह का सिलसिला नहीं शुरू होता, फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ वक्त होगा तो फिर हम इंशाल्लाह दोबारा अपने तशरीह मदनी गुलदस्तों की तरफ आएंगे। जी जब खुलने लगे ऐब पोशे खल्क़ सतारे, खता का साथ हो अल्लाह ऐब पोशे खल्क़ सतारे, खता का साथ हो या इलाही। जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, ये अभी चल रहा है और आज अकबर पे बहुत बड़ी रात है जी बिल्कुल, और कई मसाजिद में भी, घरों पर भी एक एहतमाम होता है इबादत का। तो यही मदनी चैनल के नाजरीन से भी यही अर्ज़ है कि जहाँ भी आप मुमकिन है तो कोशिश कीजिए कि आज की रात खुसूसी तौर पर इबादत के अंदर गुजरे। और मदनी चैनल अगर आप देखें तो माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला भी होगा, रिक्कत अंगिज़ दुआ भी होती है, और फिर अलविदाई कलाम का जो सिलसिला होता है आज की रात खुसूसन, वो माशाअल्लाह अपनी मिसाल आप है। तो आज की रात बिलखुसूस मदनी चैनल के साथ भी गुजारी है। कुछ हम ईद के हवाले से कर रहे थे कि निगरान शुरा और अब्दुल हबीब भाई और मुफ्ती कासिम साहब के साथ एक सिलसिला होता है ज़ाती तजर्बात, वो भी देखते हैं इंशाल्लाह। इस तरह अब्दुल हबीब भाई की अगर हम प्रेजेंस की बात करें इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, तो दोपहर के अंदर तकरीबन तीनों दिन ही दोपहर 2 बजे से लेकर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे तक अब्दुल हबीब भाई की प्रेजेंस इंशाल्लाह ईद के दिनों में मदनी चैनल पर आप देख सकेंगे। साथ साथ तरावी का इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है आखिरी 4 रकात का ये आप देख रहे हैं, और ये अभी शुरू ही होता जाता है। हाँ, अमील सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए हैं और निगरान शुरा भी हैं, तो अभी शायद दुआ का सिलसिला वहाँ चल रहा है, तो वहाँ का मामला ऑन एयर कर दिया जाए।
كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گفٹ کرا دوں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صلوا صلاة الوتر الواجبين يرحمنا الله۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، رضا بھائی ختم قرآن کا سلسلہ ہوا اور ابھی وہاں وطر وغیرہ کی ترکیب ہے، تو چونکہ جب تک یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے نگران شورا کا بیان اور پھر الوداع وغیرہ، تو ایک تو ہے جو رات میں امیر سنت پڑھیں گے، بیان سے پہلے چونکہ ہم کچھ تشہیری مدنی گلدستوں پر گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے عرض کی تھی کہ ذاتی تجربات والا جو ہمارا ایک ہے ہر سال، تو اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ عز و جل سلسلہ لے کر چلتے ہیں۔ ذاتی تجربات یہ سالانہ سلسلہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے اب سال میں ایک بار یو کے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں کے طلباء کی تربیت بطور خاص اس لیے گیا تھا کہ اب انہوں نے درس نظامی سے فارغ ہونا کہ آپ کہیں گئے ہو، آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے، مہربانی سوال نہ کرے تو بہتر ہے۔ گھر کے اندر کیا بندہ کرتا ہے، تو ساس کیا کرتی ہے، تو بہو کیا کرتی ہے، تو کاروباری کیا کرتا ہے، تو حیران ہو جاتا ہے عام آدمی کہ یہ کہاں سے ماشاءاللہ۔ ملاقات لوگ کرتے ہیں تو 2-3 منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس نے اپنا ایک آپ کو بیان کا ٹاپک مل گیا، ایک چیز دے دیتے ہیں لوگ کہ یار یہ ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اکثر میں نے بیان فجر کا جو حاجی صاحب کا سنا، وہ آڈینس کے بیچ میں سنا، موضوع سخن لوگوں کا یہ ہوتا تھا، یار آج کا بیان کیسا تھا۔ ربیع منگل کی کب برتھ ڈے ہوتی ہے؟ آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ بتانی پڑے گی۔ لاسٹ ٹائم جو 55 سال والا تھا نا، یہ اس کا تشہیری مدنی اتنا پرومو چلایا، یہ میرے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں یہ بار بار کیوں چل رہا ہے۔ اصل میں بعض اوقات تو نیڑے والا معاملہ صرف پنجاب میں نہیں ہے، سری لنکا کا بھی کوئی نیڑا ہوگا، تو انہوں نے کہا کری اتنا دور نہیں ہے، 4-5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ تو ایک شہر تھا، رات پوری گزر گئی، صبح ہو گئی، اب کہاں اور آگے، یعنی بالکل تھکن بھی تھک گئی نا۔ بڑے عرصے سے خواہش تھی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ سفر کرنے کی، یقین کریں میری لاٹری تھی۔ اچھا وہ یاد ہے آپ نے آئی پیڈ میں بھی بھولا تھا نیپال ایئرپورٹ پہ، آپ کے بھولنے کا آپ نے مجھے منع کیا تھا نا، میں نے نہیں آپ چلے نہ بتائیں چلے، لیکن وہ واقعی یونیک ہے، باقاعدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ نہیں ایسا نہ کریں، دیکھو ہم نے اس تذکرے کو نہیں چھیڑا تھا۔ نہیں اگلی کال جلدی سے دے دیں فوراً۔ آج 3:30 چینل پہ سلسلہ
سلسلے کرتے رہے ہیں. آپ گھر کس وقت گئے ہیں؟ یہ جواب مہربانی کر کے ذرا ان اسلامی بھائی سے. نہیں کتنے گھنٹے یہاں رہے آپ؟ ہاں دیکھیے آپ جواب سن لیں بھائی. آپ نہیں ہم نے کتنے گھنٹے ٹرانسمیشن کیے؟ 6 گھنٹے. اب سوال یہ ہے کہ آپ 6-7 گھنٹے ہمارے پاس رہے, اب ہیں کہاں؟ اگر گھر والے کا اب ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھ لیں بھائی, بس بات یہ آپ کی کال نے تو. انشاءاللہ عز و جل دیکھیے سلسلہ ذاتی تجربات دوسری عید رات 10 بجے براہ راست مدنی چینل پر. جی ماشاءاللہ, مدنی چینل کے ناظرین, ذاتی تجربات سلسلہ. جی یعنی یوں سمجھے کہ عید کی ٹرانسمیشن کے لیے کئی سالوں سے نگران شورا الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, ان کی اپنی ایک ویورشپ ہے اور ایک انداز ہے سلسلوں کو. تو تقریباً کچھ سال ہوگا, آج سے 4 یا 5 سال میرے کو یاد ہے, کہ ورنہ اس سے پہلے عبدالحبیب بھائی رمضان شریف کا آخری عشرہ تو وہاں گزارتے ہی ہیں, اس کے بعد عید وغیرہ کا سلسلہ بھی وہیں ہوتا ہے. لیکن نگران شورا نے بھی ان کو یوں سمجھے کہ باؤنڈ کر دیا ہے, یہ آخری ایک دن پہلے انشاءاللہ عز و جل یہاں آ جاتے ہیں اور عید کی پوری ٹرانسمیشن لے کر الحمدللہ عز و جل چلتے ہیں. جو ریکارڈڈ سلسلے ہوتے ہیں اور لائیو سلسلے ہوتے ہیں, تو یہ یوں سمجھے کہ ایک مکسچر جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے. میں نے ابھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک کال آئی ہوئی ہے, تو کال ہم سن لیتے ہیں اپنے سلسلہ, ہاں اس کے بعد باقی عرض کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسن آزاد تاری سردار آباد کے سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. اکبر بھائی اور رضا بھائی ماشاءاللہ کافی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں. اکبر بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی چینل کی نشریات ہوں یا ماہ رمضان کی خصوصی نشریات, اس میں جو ہے آپ سانس لینے کا کو وقت دیں. آپ اتنے پیارے پیارے سلسلے لے کر آئے ہیں مدنی مشورہ کر کے کہ بندہ سانس بھی نہیں لے سکتا, تو اس میں تھوڑا بہت وقفہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اگر سانس آپ نہیں لے رہے ہوتے تو شاید جو ہے وہ اس کال کے دوران بھی کئی سانسیں لی ہوں گی آپ نے. ہاں تو یہ بہرحال صحیح کہا آپ نے, محاورتاً کہا جاتا ہے. اصل میں آپ اس کا پرپس تو یہی ہے مدنی چینل کا کہ ایک سے ایک سلسلے, ایک سے ایک, اور دنیا بھر کی چونکہ نمائندگی ہے نا, تو کوئی جاگ رہا ہوتا ہے, کوئی اٹھ رہا ہوتا ہے, کہیں کارڈ آیا ہو رہا ہوتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ہمارا صبح 7 بجے کا سلسلہ ہے, تو دیکھا جائے تو باب البدیرہ کے لیے وہ آف ٹائم ہے, مگر پاکستان کے کئی علاقوں کے اندر وہ آن ٹائم ہوگا. دنیا بھر کے اندر دیکھا جائے تو آسٹریلیا چلے جائے تو وہ ٹائم آئی تھنک افطار کا ہو رہا ہوتا ہے, تو راؤنڈ دا کلاک تو مدنی چینل کہیں نہ کہیں دیکھا جائے. ہاں میں عرض کروں, ابھی ہم اسد بھائی کے ساتھ ابھی افطاری پہ کھانے پہ تھے تو ہم گفتگو کر رہے تھے, یعنی اگر ہمارا لائیو اور فریش پورا یہ دیکھا جائے تو اس وقت 20 گھنٹے جو ہے نا یہ ہم فریش چلا رہے ہیں. یعنی صبح آئی تھنک زیادہ ہی ہے 21 یا 21 تک, کیونکہ 9 بجے سلسلہ ختم ہوتا ہے, 9 بجے سے 12 بجے 12 بجے سے صرف 3 گھنٹے کا فرق ہے, 21 گھنٹے ہو گئی جو ہے وہ اپنا فریش اور جو ہے یہ چلا رہے ہیں. اور عید کا بھی چونکہ اسی طرح ڈیزائن کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران شورا کا مطلب ذہن ہے کہ یار ایسے سلسلے لے کر آؤ, کیونکہ جن کے گھروں میں صرف مدنی چینل چلتا ہے, اب ان کے پاس اور مطلب اور چینل تو دیکھنے ہی ویسے بھی جو ہے وہ اپنا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو آپ ایسے سلسلے لے کر آئیں کہ تاکہ وہ مطلب مدنی چینل پر بیٹھے رہے. بالکل, جن کے گھر صرف مدنی چینل چلتا ہے ناظرین وہ بھی رک جائیں, اور اگر کوئی کسی اور فار ایگزامپل چینل پر اگر جاتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ کر, مدنی چینل دیکھ کر وہ رک کر دین کی باتیں سیکھ لیں, اور مدنی چینل سے کچھ اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں ضرور سیکھیں, نیکیاں حاصل کریں. اچھا یہ تو ہو گئی عید کی. ہم نے یعنی یوں سمجھیں کہ جب رات چاند رات ہوگی اس کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, تو اس کے یعنی ہم نے یوں ہے کہ اپنی عوام کو, حالانکہ بعض ٹائم ایسے ہیں ہمارے آف ٹائم ہیں, جیسے رات 12 بجے کے بعد چاند رات جس دن ہوگی مدنی مذاکرے کے بعد, اب ہو سکتا ہے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے پاکستان کی اکثر حصوں میں وہ آف ٹائم ہو, لوگ ہو سکتا ہے ہاں لاہور یا شہروں میں, اب وہ چونکہ بازاروں میں شاپنگ شہری تک جاگنے کی, تو اب وہ نیند آتی نہیں ہے. اچھا بعض مارکیٹس کھلی ہوئی ہوتی ہیں, اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے, تو وہ ریل پہ لگی ہوتی ہے. دیگر ممالک میں چونکہ بعض جگہوں پہ جیسے عرب میں ایک دن پہلے عید ہے, تو ان کی عید کا دوسرا دن جو ہے وہ اپنا ہوگا, نہیں بلکہ عید کا پہلا دن ہوگا نا ہماری چاند رات, تو اس پر بھی ہم الحمدللہ نگران شورا ایک سلسلہ فیس ٹو فیس ہم جو ہے وہ کریں گے. تو آئیے اس کا تشریح مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. آپ لوگ سب سے ہٹ کر کیوں چلتے ہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے تو ہٹ کے چلوں, ہم کو کام ہٹ کے کرتے ہیں تو کیا پرابلم. ایک سوال یہ ہے کہ آپ لاسٹ ٹائم ہنسے کب تھے؟ خوشی ہونا ہے نا, میں تو رونے سے بھی خوش ہوتا ہوں. مجھے تو اگر اللہ اس کے رسول کی یاد میں رونے کی سعادت ملے تو مجھے اس سے بھی خوشی ہوتی ہے کہ مجھ پر کو نظر کرم ہوئی ہے. بات وہ کریں جو واقعی لوجیکل غلط ہو. ہم تو عوامی تاثر پہ بات کر رہے ہیں. کون سا ایسا ایک وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے, آپ لوگوں کو جو کہتے ہیں
وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک نہیں ہے ہمارے پہ ہے ضرور, اس کا نام ہے امیر علیہ السلام. پہلے یہ تو بتائیں نا کہ یہ عوام خود آتی ہے یا آپ لوگ لاتے ہیں پیسوں پہ؟ بڑی میجورٹی اپنے جیب سے. سن تو لیں آپ, اچھا سنا دیں, آمدنی کا کوئی اور ذریعہ بنا لیں, کوئی فیکٹریاں لگا دیں, جو پیسہ وہاں سے آئے وہ تنظیم پہ لگائیں. الحمدللہ ہمیں لاکھوں کروڑوں ان عاشقان رسول پر مان ہے جو دعوت اسلامی کو چندہ دے رہے ہیں. ایک پرسنل کویشچن ہے, آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ بتا دوں, ہر چیز بیکام کیا. سوال کر رہا ہوں, ایک اعتراض نہیں کر رہا. تو اعتراض میں بھی تو سوال ہی ہوتا ہے. یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی زیادہ شکر کھاتے ہیں کیا اسلامی بھائی, اس لیے کہتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب میٹھے میٹھے, تو ان کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے نا اس کو بھی ہم میٹھا میٹھا اسلامی بھائی کہتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ آئی کہ ہمیں فیس ٹو فیس سلسلہ کرنا پڑا؟ فیس ٹو فیس دراصل اعتراضات کا جواب دینے کا سلسلہ نہیں ہے. فیس ٹو فیس ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک سلسلہ کریٹ کیا گیا ہے. انشاءاللہ عز و جل دیکھیے چاند رات مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ فیس ٹو فیس براہ راست مدنی چینل پر. اچھا رضا بھائی, اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین شاید ان کے ذہنوں میں بعضوں کے سوال آئے یا نہیں آئے. اس سال جو ہمارے زہیب بھائی ماشاءاللہ لائف کے کئی سلسلوں میں براہ راست سلسلوں میں بھی جو ہے وہ اپنا آ رہے ہیں, اور آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے. الحمدللہ زوجل بھائی کی پوری داڑھی شریف جو ہے وہ آئی ہے, اور اب چونکہ یہ جو فیس ٹو فیس کا یہ والا ہے یہ ہم نے گزشتہ سال جو چاند رات پہ کیا تھا وہاں سے اس کو اٹھایا. اسی طرح نعمتوں کی تلاش ایک جی بالکل, عید کے دن مدنی چینل کے ناظرین تقریباً 1 بجے غالباً, جی ہاں 1 بجے یہ سلسلہ آپ دیکھیں گے تینوں دن نعمتوں کی تلاش. یہ سلسلہ کچھ ٹائم پہلے, کچھ مہینوں پہلے ریکارڈ ہوا تھا. پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں اس طرف, اور سفر کے پر مشتمل ایک سلسلہ ہے, بہت پیارا سلسلہ ہے. تو اس میں بھی وہ ہمارے زہیب بھائی ساتھ تھے. تو میں بھی اکبر بھائی سے یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ کچھ مہینے پرانا ہے, مگر چل اب وہ عید کے سمجھ لیں کتنے دن رہے, بہت پیارا بہت انٹرسٹنگ سلسلہ ہوگا, بہت معلوماتی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. تو جو اب اکبر بھائی اس کو کنٹینیو کریں گے تو اس میں بھی زہیب بھائی کی وہ داڑھی نہیں ہے, داڑھی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے لوگ مطلب کنفیوژن کا شکار ہوں کہ یار ہم یہاں تو ان کو سلسلوں میں دیکھ رہے ہیں ان کی داڑھی رمضان میں دیکھا تو جی پوری تھی, اور رمضان کے بعد جو ہے وہ اپنا کٹوا دی ہے. تو ایسا نہیں ہے, یہ پرانی ریکارڈنگ ہے. الحمدللہ زہیب بھائی ابھی بھی اور بھی سلسلوں میں شاید ان کی شرکت ہوگی. تو یہ ریکارڈڈ سلسلے پچھلے سالوں کے, اور ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو نگران شورا کا تو ہوا, اس کے علاوہ ایک نگران باپا کا ہوا ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ. ہاں وہ اس کا جو ہے نا تشریح مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوا ہے. بالکل بالکل, جی جی. ہمارے بیٹھے ہوئے نابینا اسلامی بھائی, اور بائیں جانب وہ اسلامی بھائی ہیں جو سن نہیں سکتے اور بول بھی نہیں سکتے. آپ لوگ بھی ایک معاشرے کے فرد ہیں, اپنی اپنی جگہ ہر ایک کی اہمیت ہوتی ہے. کون تشریف لایا ہے؟ مرحبا یا یوم عید, مرحبا یوم سعید, مرحبا یا یوم عید, مرحبا یوم سعید. ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی امیر سنت کے پاس. امیر سنت کو آقا علیہ صلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کی کن کی زیادت کتنی بار ہوئی ہے؟ میرے پاس بیٹے وہ آنکھیں کہاں ہیں؟ میں تو دعا کرو زیارتیں ہو جائیں, دعا کریں. الحمدللہ سب شکر گزار ہیں کہ دعوت اسلامی نے ان کے لیے بریل میں رسالے منظر عام پر لائے. نابینا بھی ہمارے اسلام پہ ہوتے ہیں نا, ان میں بعض بڑے غصے والے ہوتے ہیں. وہ غصہ ان کو بھی کم نہیں آتا ہوگا, ان کو اس وقت آتا ہوگا جب سامنے والا ان کی زبان نہیں سمجھتا ہوگا. جی بالکل, ان کی گم جاتی ہوگی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان کی جو ان کے پاس چھڑی وغیرہ ہوتی ہے اس سے کسی کو ایسے کوئی ترکیب آ جاتا ہے, ڈنڈی ان کے ہاتھ میں جو ہوتی ہے یہ یوں گھما ڈالتے ہیں نا, اگلا آگے پیچھے ہو جائے گا, بولے گا ارے بابا کیا ہو گیا, تو ان کو غصہ آ گیا ہوتا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہم بے بس ہیں. بے بس میں جو انہوں نے جو اپنا بس چلایا ہوتا ہے نا, نابینا سے لوگ ہمدردی کرتے ہیں, بہت ہمدردی. لیکن بعض نابینا جو ہوتے ہیں نا واقعی باپ کے باپ. نگران شورا سے میں عرض کرتا ہوں, بابا جان سے بھی عرض کرتا ہوں, میرے گھر پہ آپ تشریف لائیں, میمنی بریانی کھلائیں گے انشاءاللہ. میمنی بریانی انشاءاللہ. آج کل میں کیا کھا رہا ہوں پتا آپ کو؟ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. بہت خوش ہوئی آج پہلی دفعہ آپ کو دیکھ کر, مدینہ دیکھ کر مدینے کا تصور کر رہا ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوں میں. عید کسوٹی انسان ہے شخص, وہ اولیاء کرام میں سے. کیا وہ صاحب مزار ہے؟ کیا وہ مزار شریف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ مرحبا یا یوم عید, مرحبا یوم سعید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوم سعید. ماشاءاللہ کتنے پیارے سلسلے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کی ٹرانسمیشن 21 گھنٹے کی, جیسے ابھی اکبر بھائی نے فرمایا, اور اس 21 گھنٹے کے ساتھ ساتھ
عید کی ٹرانسمیشن جو ریکارڈ ہونے کی ہے وہ بھی ریکارڈ کرنا، اس میں بھی نگران شورا کی پریزنس ہے، امیر اہل سنت کو بھی آپ نے دیکھا، اور بھی کچھ ریکارڈڈ سلسلے ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ رضا بھائی یہ جو خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ یوں سمجھے کہ فجر کے بعد، یعنی روزے کی حالت میں امیر سنت نے ریکارڈنگ کروائی ہے خصوصیوں کی. اسی طرح بزرگوں کے ساتھ ہوا، وہ بھی تقریباً 1-1.5 گھنٹہ اس کی بھی ریکارڈنگ کا سلسلہ رہا ہے. اور اسی طرح مدنی منوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ رات مدنی مذاکرے کے بعد. یعنی یہ ایسا نہیں ہے، ایک تو امیر سنت کی جو اپنی یوں سمجھے کہ یہ ہے مدنی مذاکروں میں جو مدنی چینل پہ ناظرین دیکھ رہے ہیں امیر اہل سنت کو، یعنی کہ کئی گھنٹے آپ تشریف فرما رہتے ہیں. یہ امیر سنت کی دعا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. آئیے چلتے ہیں. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو عہدہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. يا واسع المغفرة اغفر. يا واسع المغفرة اغفر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق. خذ يدي سجل لنا إشكالنا. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ عز و جل نگران شورا کا سنت و برا بیان بھی ہوگا، وہ بھی دیکھیں گے، اور دعا ابھی امیر سنت نے فرمائی ہے، اور پھر اس بیان کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا. اچھا رضا بھائی، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، ایک دوپہر 12 بجے پہلی عید کو جو ہے دوپہر 12 بجے ایک سلسلہ ہے، اس میں ہمارے بغداد بھائی جو ہیں بچوں کی دنیا کا سلسلہ جو کرتے ہیں، ہمارے نگران شورا کے شہزادے جو ہیں وہ، اور ایک اور مدنی منع، یہ دو ہوسٹ ہوں گے، اور اس میں کچھ شخصیات ہوں گی جو بطور مہمان آئیں گے، ان سے کچھ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سوالات ہوں گے، یہ براہ راست ہوگا. آئیے اس کا پہلے تشریح مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، پھر بتائیں گے. بغداد بھائی کا تو بتا دیا، پھر دوسرا جو مدنی منع ہے وہ کون ہے. اگر یہ ہمارا آپ کا مدنی چینل ہوتا نا تو ہم ناظرین سے سوال کرتے کہ جوابات آنا شروع ہاں جوابات آنا شروع ہو جاتے. تو بہرحال اس کو چاہیں تو کر سکتے ہیں، ابھی بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر ہم بیان شاید نہ کر پائیں. چلے آئیے تشریح مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
رمضان کریم کی برکتوں کے بعد اب عید کی آمد ہے. اس عید ہوگا کچھ نیا. آپ کے چند پسندیدہ لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ. منائیں گے ہم ان کے ساتھ خوشیاں عید کی. چھوٹے سوال اور بڑے جواب پوچھیں گے ہم، بوجھیں گے وہ. کہانی بھی سب کو سنائیں گے وہ. قدم قدم پہ ہوں گے سرپرائز، وہ دیں گے ہم کو انٹرسٹنگ ریپلائی. تو اس عید کی خوشیاں منائیں ہمارے ساتھ اور دیکھیے عید خوشیاں اور ہم. انشاءاللہ. ابھی مدنی منا ناظرین کون ہے؟ ہو سکتا ہے بہت ساروں نے دیکھا بھی. اچھا، اس مدنی منع کو غالباً 2 سال پہلے اسی طرح انٹروڈیوس بھی عید والے دن ہی کروایا گیا تھا. جی بالکل، عبدالحبیب بھائی کی جو ہے وہ سلسلے میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت بڑی تعداد ہے جو ہے نا اپنا یہ ہمارے جو اسد بھائی جو خوابوں کی تعبیر سلسلہ کرتے ہیں، یہ ان کے شہزادے ہیں. اور یہ کیریکٹر ہے جو آپ دیکھتے ہیں مشہور مدنی منوں کے لیے بالخصوص غلام رسول جو کیریکٹر ہے، اس کے پیچھے جو وائس جو ڈب ہوتی ہے وہ یہ ان کی ہے. یعنی یوں کہہ لیں گے غلام رسول کریکٹر کے پیچھے جو وائس ہوتی ہے وہ وائس جو ہے وہ ہمارے اس مدنی منع احمد رضا اتاری کی، اور یہ احمد رضا جو ہے وہ ہمارے اسد بھائی کے شہزادے ہیں. ہاں، اور میں آپ کو یہ چونکہ ابھی اگرچہ آپ کا مدنی چینل سلسلہ نہیں ہے لیکن یہ عرض کر دوں کہ ہماری نیت رمضان شریف سے پہلے بن گئی تھی کہ ہم آپ کے مدنی چینل میں ان کو بھی بطور مہمان بلائیں گے. اسی طرح فیضان جو ہے کیریکٹر ان کو بھی بلائیں گے، اور ساتھ میں ایک کنیز فاطمہ کا جو کیریکٹر ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو مجھے نہیں لگتا کہ اب تک پتا ہوگا. یہاں تک کہ میں آپ کو اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ کسی ایک شخصیت ہے، ان کی شہزادی ہے، چھوٹی مدنی منی ہے، بہت مشہور شخصیت ہے. میں آپ کو ابھی نہیں بتاتا، یہ انشاءاللہ آپ کے مدنی چینل پہ بتائیں گے. اچھا، ان کے ابو کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میری مدنی منی کی جو ہے آواز ہے. ہاں، یعنی کسی وقت گفتگو ہوئی تب جا کر پتا چلا. ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو اندازہ ہو جائے کہ یہ وائس کس کی ہے. لیکن اس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے دعوت اسلامی کا. ماشاءاللہ اتنا پیارا مدنی ماحول ہے. میں نے اس مدنی منع سے کل پوچھا اکبر بھائی. صحیح. اچھا، مجھے اسد بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو پتا لگا کہ ان کی فیملی جو ہے وہ پنجاب چلی گئی ہے ظاہر گھر پہ اپنے. اس طرح میں نے اس مدنی منع سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ جی وہ غلام رسول کے کچھ ریکارڈ کرنے تھے اور عید پہ سلسلہ ہے. اب مجھے اتنا وہ ایک دم جو ہے نا وہ ایموشنل سے آ گئے کہ یار اچھا والد صاحب چونکہ یہاں پر ہیں، بس اکیلا مدنی منع آپ کے سامنے آپ نے دیکھا اور والد صاحب کے ساتھ اکیلا ہے اور رہ رہا ہے، اور والدہ بہن دیگر بھائی وغیرہ جو فیملی ہے وہ گئی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا یار یہ بھی دعوت اسلامی کا ہے، اس میں کیا ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، صرف ایک دین، ایک ثواب، ایک اللہ تبارک و تعالی کی قربانی. واقعی میں بہت بڑی بات. ہاں، یہ تو ایک تو یہ انشاءاللہ ہم ان کو جب بلائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا امیر سنت کی کچھ ریکارڈنگز ہوئی ہے. مدنی منوں کے ساتھ بھی امیر سنت کا سلسلہ ہوا ہے ریکارڈ. تو مدنی منوں کے واقعی اب ناظرین کہہ رہے ہوں گے کہ جی واقعی اس سال تو بہت کچھ آ گیا ہے. اس کی وجہ دیکھیں، یہ الحمدللہ کمٹمنٹ نگران شورا کی، انہوں نے کہا پوری ٹیم الگ کر دی، اب وہ سوچتی ہے، بناتی ہے. اس سال یہ ہے، اور انشاءاللہ جیسے یہ بڑھتے چلا جائے گا تو یوٹیوب کہہ لیجئے تقریباً ناظرین تینوں دن دوپہر 12 بجے بھی مدنی منوں کا سلسلہ ہے، 5 بجے بھی مدنی منوں کا سلسلہ ہے. نماز اذان مغرب کے فوراً بعد جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی مدنی منوں کا سلسلہ ہے، اور تقریباً 6 بجے کے آس پاس بھی تینوں دن مدنی منوں کے سلسلہ امیر سنت کے ساتھ ہے، نگران شورا کے ساتھ ہے، جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ ہے. 12 بجے والا مدنی منع حاجی امین کے ساتھ بھی ہوں گے، مدنی منع حاجی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ بھی ہوں گے شام تقریباً غالباً 6 بجے. ہاں، وہ دوسرے اور تیسرے دن وہ اپنا ہاں یہ براہ راست ہوگا. نگران شورا کا اس جو 6 بجے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے. جی ہاں. جو اب امیر علیہ سنت کے ساتھ مدنی منوں کا کیا انداز ہے اور کیا امیر علیہ سنت سے باتیں ہوئی ہیں پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام. بھائی ادھر تو دیکھیے کون تشریف لے کر آ گئے ہیں. دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے. عید میں آپ کو کتنی بھی ملتی تھی اور آپ اس کا کیا کرتے تھے؟ اچھا باپو اب یہ بتائیے کہ کیا کوئی مقابلہ وغیرہ بھی ہے آج ہمارا؟ یہ ہمارے ساتھ مدنی منع ہیں، یہ امامہ شریف باندھیں گے تو بیچارے کا امامہ ہی نہیں بن کے دے.
तो ये तोहफा इसको मिलना चाहिए। आपने सवाल करना है, अभी सुन्नत ने आपके सवाल को समझना है, सवाल रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा बच्चे टूटी टूटो तो मारते क्या ये तन्ना दुना है? आप समझ गए। पापा को ईदी किसने दी थी बचपन में? मैंने। आपने दी थी? चलो भैया। आपसे सवाल है कि ना आप बचपन में अपनी ईद कैसे करते हैं? याद नहीं है। सुनना सा याद होगा। ईद में कैसे तैयार होना चाहिए? अभी आप रिहर्सल करके आई हैं ना, अभी कैसे तैयार होना चाहिए? सबसे पहले मामू जान ने जो ईदी दी थी कितनी दी थी? इनके खबर है, कुरो बोलो तो। आधा पीस। आधा पीस? आधा पीस नहीं होता। आप अब्बू को कहे ना कि वो मुझे स्मार्ट मोबाइल दिला दे। स्मार्ट मोबाइल चाहिए। स्मार्ट। माशाअल्लाह, बच्चों को भी जी स्मार्ट मोबाइल चाहिए। अब इस पर अमीर अहले सुन्नत ने क्या फरमाया था वो ईद वाले दिन इंशाअल्लाह आप जरूर देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि वहाँ तिलावत कुरान पाक भी हो चुकी है, अब नात शरीफ का सिलसिला चल रहा है, तो और फिर नात शरीफ के बाद निगरान शुरा का बयान होगा। तो आइए नात शरीफ की तरफ हम चलते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह बयान सुनेंगे, फिर मद्दी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा।